قائم مقام صدر نے نیب ترامیم سے متعلق صدارتی آرڈیننس جاری کر دیا۔ صادق سنجرانی نے آرڈیننس پر دستخط کر دیے۔ چیئرمین نیب تفتیش میں عدم تعاون پر ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر سکیں گے۔ گرفتار ملزم کو 14 کے بجائے 30 دن تک جسمانی ریمانڈ پر رکھا جا سکے گا۔ نیب آرڈیننس IMF سے 9 ماہ میں پاکستان کو $3 ارب ملیں گے۔ ڈیل لمحہ فخریہ نہیں، لمحہ فکریہ ہے۔ خدا کرے یہ IMF سے آخری معاہدہ ہو۔ چین نے $5 ارب کے قرضے رول اوور کر کے مشکل وقت میں مدد کی۔ چین کی معاونت نہ ہوتی تو آج معاملہ کچھ اور ہوتا۔ سعودی عرب نے $2 ارب اور UAE نے $1 ارب دینے کی یقین دہانی کرائی۔ دونوں ممالک سے ڈیل میں آرمی چیف کا کلیدی کردار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب۔ سویڈن واقعے کی شدید مذمت، توہین میں ملوث عناصر کے خلاف بھرپور کارروائی کا مطالبہ۔ IMF سے ڈیل کے مثبت اثرات، سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال۔ معاہدے کے بعد سٹاک مارکیٹ میں ریکارڈ تیزی، 100 انڈیکس میں 2446 پوائنٹس کا اضافہ۔ سٹاک مارکیٹ 43,899 کی سطح پر بند۔ روپے کی قدر میں بھی اضافہ۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر $5 سستا ہو گیا۔ امریکی کرنسی $284 میں فروخت۔ پاکستان نے IMF کو لیٹر آف انٹینٹ کی کاپی بھجوا دی۔ عالمی ادارے کو متعدد یقین دہانیاں کرا دی گئیں۔ پاکستان 9 ماہ کے دوران کوئی نئی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم نہیں دے گا۔ تجارت پر پابندیاں بھی نہیں ہوں گی۔ قرض دینے والے دوست ممالک اور اداروں کے ساتھ وعدوں پر عمل کیا جائے گا۔ زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے کی کوشش کی جائے گی۔ وزیر خزانہ اور گورنر اسٹیٹ بینک کے دستخط کے ساتھ لیٹر ارسال کر دیا گیا۔ IMF پروگرام سے میکرو اکنامک میں استحکام آئے گا۔ دیگر ممالک اور مالی اداروں سے سپورٹ ملے گی۔ پاکستان کو ٹیکس اصلاحات لانے اور طویل مدتی پلان کی ضرورت ہے۔ قریبی مدت میں اکانومی مشکلات کا شکار رہے گی۔ اکتوبر میں ہونے والے انتخابات میں محصولات کے اقدامات کا ٹیسٹ ہوگا۔ پاکستان کو ایک اور IMF پروگرام کی ضرورت پڑے گی۔ موڈیز کا تجزیہ۔ 2022-23 مہنگائی کا سال قرار۔ مجموعی شرح 29.18% ریکارڈ۔ جون میں مئی کے مقابلے میں گرانی میں 0.26% معمولی کمی۔ ایک برس میں سگریٹ 129%، چائے 113، آٹا 90، چاول 73% مہنگے۔ گندم، آلو، مرغی، دال، مونگ کی قیمتوں میں بھی ہوشربا اضافہ۔ وفاقی ادارہ شماریات کی رپورٹ۔ ملک میں مہنگائی بڑھنے کی شرح میں کمی۔ پچھلے مہینے 38% تھی، جون میں 29.4% ہو گئی۔ سٹاک مارکیٹ میں ریکارڈ تیزی ہوئی۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر $270 پر آ گئی۔ اسحاق ڈار کا ٹویٹ۔ ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں ایک ہفتے کے دوران 47 کروڑ 20 لاکھ ڈالر اضافہ۔ اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ ذخائر $4 ارب ہو گئے۔ مجموعی ذخائر 9 ارب 34 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئے۔ چیئرمین PTI کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق پر عدم اعتماد کا اظہار۔ توشہ خانہ کیس ٹرائل کے خلاف درخواستیں دوسرے بینچ کو منتقل کی جائیں۔ درخواست میں استدعا کر دی۔ درخواست کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ آج متوقع۔ نواز شریف کی دبئی سے جدہ روانگی کا امکان۔ مریم نواز بھی سابق وزیر اعظم کے ساتھ جائیں گی۔ دونوں قائدین عمرہ ادا کریں گے۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کے وفود ملاقاتیں شیڈول۔ سعودی عرب اور امارات سے سرمایہ کاری آنے کی توقع ہے۔ دبئی میں نون لیگ کی سیاسی مشاورت، رواں ماہ انتخابی مہم شروع کرنے کا فیصلہ۔ نواز شریف نے پارٹی اور انتخابی امور سے متعلق مریم نواز کو ٹاسک سونپ دیا۔
इलेक्शन के लिए पार्टी का बयानिया नौजवानों को मद्देनजर रखकर बनाया जाए। आसान कर्जे और रोजगार के मौके पैदा करने का लाए हमल बयानिए में शामिल किया जाए। नवाज शरीफ की हिदायत, मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाली सियासी जमात की पॉलिसियों को मुसलसल हदफ तनकीद बनाने का फैसला भी कर लिया गया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सियासी मंजरनामे पर बड़े ब्रेक थ्रू के लिए तैयार। जहांगीर तरीन के वतन वापसी के बाद मुल्क भर में सियासी राबते। पंजाब में 30 से ज़ायद साबिक अरकान असेंबली और रहनुमाओं का IPP में शमूलियत का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा की बड़ी शख्सियात के साथ भी दोबारा रवाबित। पार्टी के इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन के लिए तमाम कानूनी ज़ाबिते भी मुकम्मल। वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान की मंजूरी दे दी। हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी बिल भी मंजूर। प्राइवेट सिक्योरिटी रेगुलेटरी बिल भी काबीना अरकान ने मंजूर कर लिया। वफाकी काबीना पाकिस्तान लैंड पोर्ट अथॉरिटी के लिए कानून साजी पर भी मुत्तफिक हो गई। इजलास में 5 साला कौमी स्पोर्ट्स पॉलिसी पेश न हो सकी। अफगान महाजरीन के लिए प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन का एजेंडा भी शुरा के सामने पेश न किया जा सका। पाक जापान ताल्लुकात के नए बाब का आगाज। टोक्यो से सरमायाकारी, तिजारत, सयाहत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान दोस्त मुल्क को अफरादी क़ुव्वत फराहम कर सकता है। सैलाब मुतासरीन की मदद पर जापानी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की जापानी हम मनसब के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दौरा पाकिस्तान की दावत। वज़ीर ख़ारिजा की जापानी वज़ीर आज़म से भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मुलाकात। मीटिंग में अफवाज पाकिस्तान के हवाले से पेशावराना उमूर पर गुफ्तगू। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद, लाहौर, मरी, रावलपिंडी और गुजरात समेत पंजाब के कई इलाकों में बादल बरस पड़े। आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ मकामात पर बूंदाबांदी। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ कई शहरों में एहतजाज उकाड़ा। बहावलनगर, विहाड़ी, मेंशनाबाद, अहमदपुर शर्की और कुंदिया में रैलियां। रुझान में भी मुजाहरा। मालाकंड में वकला सरापा एहतजाज। स्वीडिश एम्बेसी फौरी बंद करके सफीर को मुल्क बदर करने का मुतालबा।